لاسٹ ڈے ہم نے جو ہے نا جو ہمارا ویک 3 کلاس 1 تھا اس میں بیسیکلی ہم نے آبزرویشنل میتھڈالوجی سارے ڈسکس کی تھی. اس کے ساتھ ہم نے جو کیس اسٹڈی ہو گئی ہے اور جو اس کے ساتھ جو I didn't remember the terminology but اس کے ساتھ ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا تھا that how our culture and subculture influence the different stages of development. ٹھیک ہے. آج جو ہے یہ لاسٹ اس میں ہے سائیکو فزیولوجیکل میتھڈس. اس کے بعد جو ریسرچ ڈیزائن ہے وہ 3 ہے. ٹھیک ہے. جس میں کوریلیشن اسٹڈیز، ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز اور کراس سیکشن اسٹڈیز آ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر ہم اپنی کور ٹاپکس کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، سائیکو فزیولوجیکل میتھڈ آلریڈی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے جو ہے نا ایب نارمل سائیکالوجی میں پڑھی ہوئی ہے اور آپ کو جو ہے نا ویل نون لائک وہ ہے اس کے ریلیٹڈ جو نالج ہے، کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، اس کے افیکٹس کیا ہے، کیسے میجر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نارمل سائیکالوجی میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہمیں ہوا ان پریزنس دیٹ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایزیلی آپ کو انڈرسٹینڈیبل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، in recent years developmentalists have turned to psychophysiological methods, techniques that measure the relationship between physiological responses and behavior. ٹھیک ہے. اب جو اور ٹیکنیکس تو چل رہے تھے بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو سائیکالوجسٹ یا ڈیولپمنٹ ریسرچرز جو تھے they also turned their view towards psychophysiological methods to use psychophysiological methods. اور اس میں جو ہے نا یہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹل ٹیکنیکس یوز کر رہے تھے جو کہ بیسیکلی میجر کرتے تھے کس چیز کو، ریلیشن شپ بٹوین فزیولوجیکل ریسپانس کو اینڈ بیہیویئر کو. ٹھیک ہے. تو جب ریلیشن شپ بٹوین فزیولوجیکل ریسپانس اینڈ بیہیویئر کو میجر کرنے کی کوشش کیا جاتا تھا تو اس کا پرپز یہ تھا کہ اس کے تھرو یہ ایکسپلور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کس چیز کو، فاؤنڈیشن آف چائلڈس پرسیپشن فنکشن کو. ٹھیک ہے. پرسیپشن مین جو آپ کا پرسیپشن ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ یو سی اور آرگنائز اور انٹرپریٹ دا آرگنائزیشن sorry how you organize or interpret the information you receive through your sensation. یہ پرسیپشن ہے. ٹھیک ہے. کگنیٹو اینڈ ایموشنل ریسپانسز. ٹھیک ہے. تو اس کے تھرو بیسیکلی آپ کو ان چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کہتے ہیں، سائیکو فزیولوجیکل میتھڈز آر particularly useful for interpreting the mental and emotional experiences of infants and toddlers who are unable to report to such events. ٹھیک ہے. اچھا، سائیکو فزیولوجیکل میتھڈز ہمارے لیے وہاں پہ بہت زیادہ یوزفل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. انٹرپریٹیشن میں فار دا مینٹل اینڈ ایموشنل ایکسپیرینسز آف انفنٹس اینڈ ٹوڈلر جہاں پہ دے آر unable to report to such events. To report to such events میں جو ہے نا جو میں نے اوپر لکھا ہوا ہے perceptual cognitive and emotional responses. تو اگر ان کی یہ 3 چیزیں نہ ہو تو پھر وہاں پہ جو ہے نا جا کے ہمیں سائیکو فزیولوجیکل میتھڈس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہم نے ایگزامپل لیا ہوا ہے ہارٹ ریٹ کا. ٹھیک ہے. دیٹ ہارٹ ریٹ از انوالنٹری فزیولوجیکل ریسپانس. ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے ہارٹ ریٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی لگا ہوتا ہے ہارٹ بیٹ ہمارا. ٹھیک ہے. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا اسے نہیں روک سکتے. اچھا، ہارٹ ریٹ از انوالنٹری فزیولوجیکل ریسپانس دیٹ از ہائیلی سینسٹیو ٹو ونس سائیکولوجیکل ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے. ہارٹ ریٹ کا جو ہے نا جو آپ کو سب کو پتا ہے کہ ایک فزیولوجیکل انوالنٹری رسپانس ہے اینڈ بہت زیادہ سینسٹیو ہے ٹو سائیکولوجیکل ایکسپیرئنس. جو ہم سائیکولوجیکل ایکسپیرئنس کر رہے ہیں تو ہارٹ ریٹ کا اس کے ساتھ کافی ڈیپ اور کلوز ریلیشن ہے. مین
how we think اور what we feel، اس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری ہارٹ بیٹ بھی جو ہے ڈیپلی افیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کمپیئر ٹو نارمل ریسٹنگ اور بیس لائن لیولس، ٹھیک ہے، اگر ہم نارمل ریسٹنگ یا بیس لائن لیول کے ساتھ کمپیئر کریں تو انفینٹس جو کہ کیئرفلی اٹینڈ کرتے ہیں ایک انٹرسٹنگ سٹیمولس کو، ٹھیک ہے، مطلب ہمارے جو انٹرسٹ لیول کے سٹیمولس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم اسے اٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ ہماری جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب بالکل کام اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوز ہو آر ان انٹرسٹڈ ان اسٹیمولس may show no heart rate change، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ہم کسی اسٹیمولس میں کوئی انٹرسٹ نہیں شو کرتے تو وہاں پہ جو ہے نا ہمارے ہارٹ ریٹ میں جو ہے نا کوئی چینج نہیں آ رہی ہوتی، جس طرح چل رہا ہوتا ہے بس اسی طرح ہوتا ہے۔ بٹ once we are facing a stimulus which we think is afraid or fearful، تو وہاں پہ کیا ہوگا، جو ہمارے ہارٹ ریٹ ہوگا وہ آٹومیٹکلی انکریز ہو جائے گی، اور ہم نے آلریڈی ان ڈیٹیل پڑھا ہے کہ کیوں انکریز ہوگی۔ جب آپ کسی چیز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ایک اسٹیمولس کو ایز اے فیئر، تو وہاں پہ جا کے آپ کا سمپیتھیٹک نروس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، سمپیتھیٹک نروس سسٹم پھر پورے باڈی کی فنکشنز کو اسپیڈ اپ کرتا ہے۔ اچھا، میجر اس کے ساتھ ہارڈ ویئر کے ساتھ میجر آف برین فنکشن آر آلسو ویری یوزفل فار اسیسنگ سائیکولوجیکل اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل electroencephalogram recording of brainwaves activity can be obtained by attaching electrodes to the scalp، ٹھیک ہے۔ اب جو electroencephalogram ریکارڈنگ آف برین ویو ہے، بیسیکلی وہ کیسے آبٹین کیا جاتا تھا، برین کی ایکٹیویٹی کیسے آبٹین کی جاتی تھی، اس میں جو ہے نا جو اسکلپ ہے ہماری کوپری، اس کے ساتھ جو ہے نا الیکٹروڈس اٹیچ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس الیکٹروڈس کو اٹیچ کرنے کے بعد ہمیں ایک ریزلٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ریزلٹ ان دا فارم آف گراف۔ اچھا، آپ کیا کہتے ہیں، بیکاز ڈفرینٹ پیٹرنس آف ای ای جی ایکٹیویٹی کریکٹرائز ڈفرینٹ اراؤزل اسٹیٹ۔ اب جو ای جی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو ہے نا بیسیکلی جو آپ کے پاس گراف آتا ہے تو وہ آپ کو جو ہے نا ڈفرینٹ پیٹرنس آف ایکٹیویٹی ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے یا شو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ڈفرینٹ وہ لیول آف وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایکٹیویٹیز ای ای جی کے، تو وہ بیسیکلی ڈفرینٹ چیزیں ہمیں دکھا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا اراؤزل اسٹیٹس آ جاتی ہے، لائک اراؤزل اسٹیٹس میں جو ہے نا آپ کے پاس سلیپ ہے، ڈراؤزنس ہے اینڈ الرٹنس، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، انویسٹیگیٹرز کین ٹریک دیس پیٹرن اینڈ ڈیٹرمن، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو انٹرپریٹر ہوتا ہے یا ریسرچر ہوتا ہے جو کہ اس گراف کو یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر ان پیٹرنس کو بیسیکلی ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ڈٹرمن کرتا ہے، ڈٹرمن مین ایک کنکلوژن تک پہنچتا ہے کہ کیسے سلیپ سائیکل اور ادر اسٹیٹ آف اراؤزل جو ہے وہ بیسیکلی چینج ہوتے ہیں وتھ گروئنگ ایج، ٹھیک ہے، جیسے ایج چینج ہوتے رہتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہمارے جو اراؤزل اسٹیٹ ہے، سلیپ الرٹنس اینڈ جو ڈراؤزنس ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا ایج کے ساتھ ساتھ چینجز آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ناول اسٹیمولائی اور ایونٹ، ناول کہتے ہیں نیو، ٹھیک ہے، ناول نیو نیو stimuli or events are also produce a short-term changes in EEG activity، ٹھیک ہے۔ when we are facing یا experiencing a new event or stimuli، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری شارٹ ٹرم چینجز آ سکتی ہے ای ای جی ایکٹیویٹی میں، ٹھیک ہے۔ سو an investigator who hopes to test the limits of infant sensory capability can present novel sights and sounds and look for change in brain waves، ٹھیک ہے۔ سو اب انویسٹیگیٹر نے کیا کیا،
جو کہ اس امید سے وہ ٹیسٹ اپلائی کر رہا ہے کس چیز کو کس چیز کو کس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے the limitation of infant sensory capabilities. ٹھیک ہے، اور اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے انفینٹ کی سینسری کیپیبلٹی کی لمیٹیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، وہ بچے کو پریزنٹ کر رہا ہے نیو سائٹس مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں، اینڈ نیو ساؤنڈس. ٹھیک ہے، اینڈ پھر اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ویدر جو وہ نیو سائٹس یا نیو ساؤنڈ پریزنٹ کر رہا ہے بچے کو، تو اس کی وجہ سے کوئی چینجز آ رہی ہے برین ویوز میں یا نہیں. ٹھیک ہے، اسے بیسیکلی ہم وہ بھی کہتے ہیں ای آر پی کیا ہے، ایونٹ ریلیٹڈ پوٹینشیلس. ٹھیک ہے، ایونٹ ریلیٹڈ پوٹینشیل کیا ہے، ہم خود جو ہے ایک وہ کرتے ہیں ایلیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جس طرح یہاں پہ میں نے کہا کہ نیو اسٹیمولائی کین پروڈیوس شارٹ ٹرم چینجز ان ایجنگ، یہ تھیوریٹیکل ہمیں پتہ چل گیا ہے. اب ہم اسے کیا کرتے ہیں، انٹینشنلی پریکٹیکلی ہم اسے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے چینجز آتے ہیں. تو جب میں خود ایک نیو ایونٹ کو ایکسپیرئنس کر رہا ہوتا ہوں تو اس دوران بھی جو ہے نا میری بھی وہ آ سکتی ہیں، چینجز آ سکتی ہیں الیکٹرو انسیفالوگرام ایکٹیویٹی میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا اس انویسٹیگیٹر نے بیسیکلی بچے کی سینسری کیپیبلٹیز جو تھی ان کی لمیٹیشن پہ کام کرنا چاہا. تو اس دوران اس نے کیا کیا، اس نے بچے کو نیو اسٹیمولائی اینڈ نیو ساؤنڈ کے ساتھ وہ نیو ویژول اسٹیمولائی اینڈ ساؤنڈ کے ساتھ پریزنٹ کیا. ٹھیک ہے، اینڈ دین he look for a change in EEG activity. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں، ایونٹ ریلیٹڈ پوٹینشیلس. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے ڈٹرمن کیا کہ ویدر یہ جو سارا پروسیس اس نے اپلائی کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ دیکھے کہ ویدر جو اسٹیمولائی ہے اس میں جو ہے نا یہ بچہ وہ ڈسکریمنیٹ کر سکتا ہے، ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یا because two stimuli جو تھے they are totally different mean one is visual and the other is sound. ٹھیک ہے، so these two will produce two different patterns of brain activity. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا اسے جو ہے نا ایک یہ بھی to determine whether these stimuli have been detected، ایک تو اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ whether جو اس نے sound and visual اسٹیمولائی بچے کو پریزنٹ کی ہے ویدر وہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اینڈ اگر اف وہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے تو اس میں جو ہے ڈفرینٹ بچے نے ڈفرینشیشن کیا ہے یا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے ڈفرینشیشن تو اس لیے ضروری تھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دیٹ he was the child was presented with two different stimuli sound and visual. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو کرے گا، it will produce different patterns of brain activities too. ٹھیک ہے، اچھا researchers have used ERPs even related potentials to explore infants reactions to other display of emotions. ٹھیک ہے، اچھا اس میں جو ہے ریسرچر نے ای آر پی اس چیز کے لیے بھی یوز کیا کہ وہ ایکسپلور کرے انفنٹ جو بچے ہوتے ہیں برتھ سے لے کے 18 منتھس تک، میرے خیال میں 18 منتھس تک انفنٹس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایکسپلور کیا ای آر پی میں ٹیکنیک کو یوز کر کے انفنٹس کی ریئیکشن کو ٹو ادرس ڈسپلے آف ایموشنس. ٹھیک ہے، جو ہم اپنے ایموشنز انہیں وہ ہم نوٹ کر رہے ہیں، ہم انہیں ڈسپلے کر رہے ہیں. تو بیسیکلی اس چیز کو انہوں نے جو ہے نا اس پہ کام کیا تھا کہ بچہ انفنٹ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے ایڈلٹس کی جو ڈسپلے آف ایموشن ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو پھر فائنڈنگ کیا کہتے ہیں that 7 month olds attend more to facial display of negative rather than positive emotions. ٹھیک ہے، تو اب فائنڈنگس یہ اب پہ یہ آتے ہیں کہ جو 7 month old infant ہوتا ہے، ٹھیک ہے، they attend more to facial display of negative emotions. ٹھیک ہے، مین پازیٹیو کو جو ہے نا اتنا وہ وہ گریپ نہیں کر پاتے ڈیورنگ دس ایج جتنے وہ نیگیٹو ایموشنس کو
کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے that 7 months old attend more to facial display of negative emotions. ٹھیک ہے, rather than positive. Mean positive emotions کو add during this stage. They react little but more to negative display of emotions. ٹھیک ہے, and that 12 months old are more inclined. More inclined mean motivate یا prone to use negative emotions rather than positive. Sorry, to use negative facial expression rather than positive facial expression as a guide for how they should be feeling or behaving in new and uncertain situations. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے نا یہ ہیلپ جو ہے بچوں کو یہ مل جاتی ہے نا جب وہ زیادہ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, when they experiencing or reacting to negative display of emotion. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ زیادہ تر ان کے ساتھ صرف کمفرٹیبل ہوتا ہے جو ان کے کیئر گیور ہوتے ہیں, بٹ وین سم اسٹرینجر وانٹ ٹو ٹیک دیم. ٹھیک ہے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, موسٹلی نیگیٹو ایموشن ڈسپلے کرنا اسٹارٹ کر لیتا ہے ایٹ دا ایج آف اراؤنڈ 12 months. ٹھیک ہے, جب چھوٹا ہوتا ہے, جب ایک لیتا ہے دوسرا لیتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جب 12 month اس کی اتنی اویئرنیس ہو جاتی ہے کہ وہ ایموشنز یا ریئیکشنز کو جو ہے نا گریپ کرنا اسٹارٹ کر لیتا ہے, اسے انڈرسٹینڈ کرنا اسٹارٹ کر لیتا ہے, تو اس دوران پھر جب وہ کیا کرتا ہے کہ جس سچویشن میں ایک انسر سچویشن اس کے لیے ہوتی ہے, تو وہاں پہ پھر وہ انفنٹ یا جو بچہ ہوتا ہے وہ نیگیٹو ایموشنز ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے اپنے لائک اگر اسے بھوک لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایون وہ اپنے کیئر گیور ٹورڈز کیئر گیور بھی جو ہے نیگیٹو ایموشن ڈسپلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹس کلیئر ہے؟ جی سر. کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا. اس کے بعد ہم اسٹارٹ یہی فزیولوجیکل سائیکو فزیولوجیکل اسٹیٹس ٹیکنیک جو ہے کنٹینیو ہے. اچھا, بچوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جو سائیکو فزیولوجیکل اسٹیٹس آف پیرنٹس ہیں وہ بھی جو ہے نا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اسے ایگزامن کریں. ٹھیک ہے, انویسٹیگیشن آف چلڈرن ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, جب چلڈرن ڈیولپمنٹ ہم پڑھ رہے ہوتے ہمیں یہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو فزیولوجیکل اسٹیٹس آف پیرنٹس ہے ان بچوں کا اسے بھی جو ہے نا ایگزامن کرے ڈیورنگ انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل آپ ہارمون جو آکسیٹوسن ہے. ٹھیک ہے, تو آکسیٹوسن جو ہے is basically considered to play an important role in human attachment and social relationship. ٹھیک ہے, تو اب ریسرچر نے کیا کیا, انہوں نے بیسیکلی آکسیٹوسن پہ کام کیا تھا. ٹھیک ہے, تو آکسیٹوسن کا جو ہے نا بیسیکلی اس کے کام تو بہت زیادہ ہے, ڈیورنگ پریگنینسی بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ڈیولپمنٹ میں آکسیٹوسن ہارمون کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اٹ بیسیکلی پلے امپورٹنٹ رول ان ہیومن اٹیچمنٹ. ٹھیک ہے, اینڈ سوشل ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوتا ہے, ریسنٹلی فیلڈمین اینڈ ہر کولیگس, ٹھیک ہے, دے میجرڈ oxytocin levels in pregnant women across their pregnancy and after the birth of their children. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے, جو فیلڈمین اس کی کولیگز تھے اس نے میجر کیا تھا آکسیٹوسن کو ایک پیرنٹ وومن, ایک پریگننٹ وومن کی ڈیورنگ پریگننسی اینڈ آفٹر دا برتھ آف دیئر چائلڈ. ٹھیک ہے, مطلب دو سچویشن میں جو ہے نا اس وومن کی جو ہے آکسیٹوسن لیول میجر کیا گیا تھا ڈیورنگ پریگننسی اور آفٹر پریگننسی جب بچے کی پیدائش ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ناؤ وٹ they found that hormone levels across pregnancy actually predict. ٹھیک ہے, جو ہارمونز جو ہارمونز لیول ہوتے ہیں جو کہ اراؤنڈ پلیسنٹا پریزنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکلی وہ کس چیز کو پروڈکٹ کرتا ہے, بیہیویئرل میجرز آف بانڈنگ بٹوین دا مدر اینڈ دیئر بیبیز آفٹر برتھ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہارمونز فار اسپیشل آکسیٹوسن یہ when it is present around the placenta, ٹھیک ہے,
ڈیورنگ پریگنینسی. تو یہ بیسیکلی کون سی چیز کو جو ہے وہ میجر کر رہا ہے؟ بیہیویئرل میجرز آف بانڈنگ. کون سی بانڈنگ جو ماں اور اس کے بچے کے درمیان ہوتی ہے آفٹر برتھ. مین جو کیئر ہوتا ہے، جو لو ہوتا ہے، بچے کی جو نیڈس کو پوری کیے جاتے ہیں، بچے کے ساتھ جو نان وربلی کھیلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی آکسیٹوسن اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ڈیورنگ پریگنینسی جتنے زیادہ لیول میں یہ اراؤنڈ دا پلیسنٹا یا بٹوین مدر اینڈ جو انفینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فیٹس بھی ہم کہتے ہیں، کیونکہ جب تک اس کی پیدائش نہیں ہوئی ہوتی اسے ہم فیٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی آفٹر دا برتھ یہ ہیلپ دیتا ہے کہ اٹ میکس دا بانڈ اسٹرانگ بٹوین دا مدر اینڈ ہر بیبی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بچے کی سائڈ بھی سے بھی جو بانڈ ہوتا ہے مدر کی طرف وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، مدر کی سائڈ سے بھی جو بانڈ ہوتا ہے بچے کی طرف وہ اسٹرانگ ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے. اچھا. Psychophysiological measures can also be used with older children and adolescents to assess aspects of development. ٹھیک ہے. Psychophysiological measures یا techniques جو ہے وہ ہم older adolescents کیا نام older children and adolescents کے ساتھ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ for assessing for measuring different aspects of ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم ایگزامپل لے لیں تو اگر ہم بلڈ پریشر یا کورٹیسول لیول کو دیکھیں تو بلڈ پریشر اور کورٹیسول لیول کو جو ہے اٹ ہیز بین فاؤنڈ ٹو بی ایکوریٹ میجرز آف کرونک اسٹریس ان ایڈولسنس، ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے اگر ہم بلڈ پریشر کو دیکھیں یا کورٹیسول کو دیکھیں تو اسے جو ہے نا بیسیکلی اس کی فائنڈنگز یہ تھی کہ یہ ایک ایکوریٹ میجرز ہے جب کورٹیسول لیول زیادہ ہو، بلڈ پریشر زیادہ ہو، اور وہ بھی کم ایج میں ہو، ایڈولسنٹ یا ارلی ایڈلٹ لائف، ٹھیک ہے. تو دیٹس مین وہ ایکیوٹ ایکوریٹ میجر آف کرونک اسٹریس کو بیسیکلی پریزنٹ کر رہا ہے کہ یہ بندہ کافی ٹائم سے کرونک اسٹریس سے گزر رہا ہے جس کی وجہ سے اسے بلڈ پریشر اینڈ اس کی وجہ سے کورٹیسول لیول اس کی زیادہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ اگر ہم امپیریکلی دیکھیں تو امپیریکلی اس چیز کو چائلڈہڈ کرونک چائلڈہڈ پاورٹی کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا تھا، ہائی بلڈ پریشر کو اور کورٹیسول کو، ٹھیک ہے. امپیریکل کو جانتے ہیں؟ امپیریکلی ہم کسے کہتے ہیں؟ ہاں امپیریکلی امپیریکل اسٹیٹمنٹ وہ ہوتے ہیں نا جو آپ نے بس بول کے ایک چیز آپ نے جو ہے نا بولی ہو اور وہ جو ہے سب نے جا کے جو ہے نا اڈیپٹ کی ہو، لائک وداؤٹ سائنٹیفک ریزننگ آپ نے جو ایک بات کہی ہو وہ امپیریکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو تھے امپیریکلی اگر ہم دیکھیں تو اس کو جو ہے نا چائلڈ کرونک چائلڈہڈ پاورٹی کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو کنیکٹ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. بٹ سائنٹیفکلی اٹ از بیسیکلی فاؤنڈ دیٹ high blood pressure and high cortisol level it is connected, yeah, it is accurate measures of chronic stress in adolescence. ٹھیک ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ Yes, sir. اچھا. though very useful psychophysiological responses are far from perfect indicators of psychological states، ٹھیک ہے. مین دیا psychophysiological جو responses ہیں they are perfect indicators of physiological state. مطلب جو physiological states ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا فزیولوجیکل اسٹیٹ کی وجہ سے جو ہے نا آپ بیسٹ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں ایک بندے کی سائیکولوجیکل اسٹیٹ، ٹھیک ہے. جس طرح in the an infant's heart rate or brain wave activity may indicate that he or she is attending to a stimulus. ظاہر بات ہے جب ہم ایک stimulus کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایون ناؤ آپ لوگ جو ہے مجھے سن رہے ہیں تو آپ لوگ یو آر ریسیونگ اے stimulus
in the form of sound waves. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا آپ کا جو برین ایکٹیویٹی ہے وہ جو ہے بیسیکلی ڈفرینٹ ویوز یا ڈفرینٹ میجرمنٹ انڈیکیٹ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اٹ از آفن ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹرمن وچ. اچھا، یہ اس میں اب پوائنٹ ہے کہ اٹ از آفن ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹرمن ایگزیکٹلی which aspect of the stimulus has captured attention. ٹھیک ہے، اب پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کون سے اسٹیمولس کے کون سے اسپیکٹ کو جو ہے نا بیسیکلی ایک انڈیویجول کیپچر کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ برین ایکٹیویٹی اور ہارٹ ریٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں ایک کلر دیکھ رہا ہوں، بٹ ایک یا ایک کپڑے ہے، ٹھیک ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، میں جو ہے نا لائک اس کی اگزامپل لے لیتا ہوں گرلس کے کپڑوں میں. ٹھیک ہے، لیکن اب پوائنٹ یہ ہے کہ ویدر وہ کپڑے مجھے اچھے لگ رہے ہیں، لیکن اس کپڑوں میں مجھے آیا ٹیکسچر اچھا لگ رہا ہے، یا اس کپڑوں کی کوالٹی اچھی لگ رہی ہے، یا اس کپڑوں کی جو کلر ہے وہ اچھا لگ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ڈٹرمن کرنا مشکل ہے تھوڑا سا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ اس اسٹیمولس کے کون سے ایکسپیکٹ کو بیسیکلی کی وجہ سے جو ہے نا بیسیکلی ہماری اٹینشن کیپچر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اندازہ لگانا تھوڑا سا مشکل ہے کہ کون سے آپ جس اسٹیمولس کو وہ کر رہا ہے، جو اسٹیمولس آپ کی سینسیشن کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا اندازہ لگانا مشکل ہوگا کہ اس اسٹیمولس کے کون سے اسپیکٹس آپ کی سینسری سسٹمز کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، کون سا اسپیکٹ آپ کی اٹینشن کو گریب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، فردر مور چینجز ان فزیولوجیکل ریسپانسز آفن ریفلیکٹ موڈ سوئنگس. ٹھیک ہے، فزیولوجیکل ریسپانسز کی وجہ سے جو ہے آپ کی اور یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا ریفلیکٹ ہو سکتی ہیں، مین آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، جس میں موڈ سوئنگز ہیں، فٹیگ آ سکتا ہے، تھکاوٹ، ہنگر، اور ایون نیگیٹو ریئیکشن ٹو دا فزیولوجیکل ریکارڈنگ اکوپمنٹ. ٹھیک ہے، جو نیگیٹو ریئیکشن ہوتا ہے فزیولوجیکل ریکارڈنگ اکوپمنٹ کی طرف، وہ بھی جو ہے آپ فزیولوجیکل رسپانسز کی طرف کی وجہ سے وہ میجر کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں جو ہے نا آپ لوگ اس کی ایگزامپل بھی لے سکتے ہیں. کچھ لوگ نیڈل سے کافی زیادہ فیئرفل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایون بالکل ان کی جو اسکن کلر فیس کلر ہے وہ بالکل پیل یلو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب دیکھیں آپ کی جو فزیولوجیکل رسپانسز کی وجہ سے اس نے انڈیکیٹ کیا آپ کے سائیکولوجیکل حالت کو، دیٹ یو آر فیئرفل آف نیڈلز. ٹھیک ہے، اچھا، ریدر دین اے چینج ان دا ہم بیسیکلی فزیولوجیکل رسپانس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، انسٹیڈ یہ بھی جو ہے نا لائک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹ آلسو ٹیل us a change in the infant's attention to a stimulus or emotions reactions to it. but ہمیشہ نہیں، اٹ از آلسو پاسبل کہ فزیولوجیکل رسپانسز کی وجہ سے ہمیں وہ اوپر والی چیزیں بھی انڈیکیٹ ہو جائیں، کیونکہ فزیولوجیکل رسپانس بیسیکلی ہماری اوور آل باڈی میں جو ہے نا وہ ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں فزیولوجیکل رسپانسز کے، اور سائیکولوجیکل اینڈ فزیولوجیکل رسپانسز کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، دے آر انٹر لنک. ٹھیک ہے، فزیولوجیکل چینجز آتی ہے تو سائیکولوجیکلی انسان افیکٹ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل چینج آتی ہے تو آپ کو ایزیلی فزیولوجیکل چینجز کے تھرو پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل لائک اس طرح آپ کچھ بات کرتے ہیں تو سم ٹائم پیپل بلش. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ہم پھر سمجھنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں دیٹ پرسن از لٹل شائے اور سینسیٹیو. ٹھیک ہے، تو کیا تھا، فزیولوجیکل رسپانسز کی وجہ سے اس کی جو اسکن کلر تھی، اس کے جو فیشل ایکسپریشنز تھے وہ کیا تھے، وہ چینج ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں وہ وہاں پہ ڈائریکٹلی اندازہ لگ گیا تھا کہ that person is sensitive or shy to such conversation. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں لاسٹ پوائنٹ ہے، پھر ہمارے correlation study اسٹارٹ ہو جائے گی. اچھا، for these reason physiological responses are more likely to be valid indication of psychological experiences. ٹھیک ہے، وہی بات ہوئی
انہی ریزنس کی وجہ سے جو فزیولوجیکل رسپانسز ہیں انہیں ایک ویلڈ انڈیکیٹر سمجھا جاتا ہے، کس چیز کا؟ سائیکولوجیکل ایکسپیرینسز کا. when participants are initially calm, alert and contented کہتے ہیں بیسیکلی کمفرٹیبل اسٹیٹ میں جب انسان بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تھے آپ کے جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس جو کہ ریسرچر یوز کرتے ہیں فار ڈیٹا کلیکشن. ٹھیک ہے، اب جب ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ظاہری بات ہے ایک ریسرچ ڈیزائن بھی تو بنانا ہوگا نا. تو اب ہم 3 ڈفرینٹ ریسرچ ڈیزائنس کی طرف جائیں گے. ایک کو آج پڑھیں گے اینڈ پھر ڈیولپمنٹل کا اس ویک میں اور کلاس لیں گے. تو اس میں جو ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز اینڈ کراس کلچرل اسٹڈیز کو کور کریں. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ فائنل سیشن 2 کے لیے ہم جو ہے جینیٹکس سے اسٹارٹ کر لیں گے. پھر جینیٹک بھی ہو جائے گا اینڈ جو فرام کنسیپشنز ٹو لیٹر آن جتنے پروسیس ہیں وہ بھی ہم اسٹارٹ کریں گے. میں اب ٹائم یہاں پہ وہ ختم ہو رہا ہے لنک کا، میں دوسرا لنک آپ کو سینڈ کرتا ہوں.